فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلم له رمضان سلمت له السنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم سب کو ایمان مبارک عطا کیا. اس پر ہم اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کی آمد سے پہلے جو 2 مہینے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہ نے اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ایک عبادت کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بتایا. وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت روزے کی ہے. اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اے وہ لوگ جو اسلام لے کر آئے، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ روزے صرف تم پہ فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے دنیا میں آئے تھے ہم نے ان پہ بھی روزوں کو فرض کیا. یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کیفیات مختلف تھی، لیکن روزہ ہر امت میں فرض تھا. یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے کہ روزے کی فرضیت کے ذریعے سے، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. میرے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنائی کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں: الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا. یہ اتنا اہمیت کا حامل عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، جو تو روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اب میرے نزدیک تیرا مقام ایسا ہو جاتا ہے کہ اس روزے کا بدلہ میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اور ایک حدیث میں دوسری بات ارشاد فرمائی، یہ بھی حدیث قدسی ہے: الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا خود بدلہ ہوں. کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں خود اسے مل جاؤں گا. یہ دنیا میں ایک واحد عبادت ایسی ہے روزہ. دنیا میں مشرکین مکہ اور مختلف علاقے کے مشرکین اور کافرین مختلف طریقے کی نظر مانتے تھے، لیکن کسی نے بھی کبھی روزہ غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا. اس لیے اللہ نے کہا: الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو اس کائنات کا مالک تمہیں مل جائے گا، اس کائنات کا بنانے والا تمہارا ہو جائے گا. محمود غزنوی نے اعلان کیا
کہ میرے محل سے جس کو جو لینا ہے اتنی دیری میں وہ لے لے۔ اب ہر آدمی کوئی ہیرے، کوئی جواہرات، کوئی کچھ لینے میں لگ گیا۔ محمود غزنوی کا بادشاہ ایاز، محمود غزنوی کا خادم جو ایاز تھا، اس نے بادشاہ کے بدن پہ ہاتھ رکھا۔ لوگ ہنسی اڑانے لگے کہ کتنا بے وقوف اور پاگل ہے، لوگ تو جو ہے مال و دولت کے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بے وقوف ہے کہ بادشاہ کے بدن کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے۔ تو جب لوگوں نے ہنسی اڑائی تو محمود غزنوی نے کہا کہ کیا بات ہے، تم نہیں لیتے کچھ؟ سب لوگ اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، مال و دولت سمیٹ رہے ہیں، کہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا، جب آپ میرے ہو جائیں گے تو سارے خزانے میرے ہو جائیں گے۔ یہ رمضان، یہ روزہ، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خود مل جاتے ہیں۔ لیکن آج ایمان والے ذرا سے بہانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزے کے فضائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کا معدہ خالی رہتا ہے اور اس کے بدن سے بدبو نکلتی ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے اور دنیا والے بدبو کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، یہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہ اللہ فرماتے میرے بندے تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو یہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب ابن آدم روزہ رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو اللہ پر ایمان رکھ کر اور ثواب کی امید رکھ کر روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو یہ بندے نے جو اس سے پہلے گناہ کیا ہے اس روزے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے روزہ۔ اور حضور نے فرمایا آپ کے ارشاد کا خلاصہ کہ اللہ نے جنت میں 8 دروازے بنائے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے 8 دروازوں کو تیار کیا گیا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کہتے جو سیراب کر دے انسان کو۔ تو یہ دروازہ کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا یہ نئی ریان نامی دروازے سے وہ بندہ ہی داخل ہو سکے گا جو بندہ دنیا میں روزہ رکھتا تھا۔ روزہ رکھنے والا اس دروازے سے جنت میں چلا جائے گا، اور جو روزہ نہیں رکھتا تھا اسے اس دروازے سے جانے کی توفیق نہیں ہوگی، اسے اس دروازے سے جانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ عمل ہے روزے کا جس عمل کے اوپر اللہ رب العزت والجلال نے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کو متعین کر دیا۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک مظلوم کی بد دعا اللہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تیسرے مسافر کی دعا کہ جب مسافر دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ جو اس دنیا میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو بھوک بھی لگتی ہے، روزہ رکھتا ہے تو پیاس بھی لگتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی گرمی ہے کیسے روزہ رکھیں،
اتنا ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ یاد رکھو جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کئی گنا بڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم کی جو گرمی ہے اور جہنم کی جو سختی ہے یہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 69 درجے بڑھا دی گئی ہے۔ آگ دیکھی صحابہ نے، حضور نے، تو آپ نے فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجے بڑھا دی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جہنم کی آگ سے باہر کیا جائے گا اور اسے دنیاوی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو دنیاوی آگ میں وہ سکون اور راحت محسوس کرے گا۔ ایسی جہنم سے اللہ اس بندے کو دور کر دیتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھوک کو اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اور اگر اس نے بندے نے روزہ نہیں رکھا، صرف 500 روپے کمانے کی وجہ سے یا 1000 روپے کمانے کی وجہ سے یا تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے یا معمولی عذر اور بیماری کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بلا عذر کے، اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس ایک روزے کی چھوڑنے کے بعد وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے کہ آج کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور کل سے اس نے طے کیا کہ اب میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ اور کوئی آدمی بھی ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جن میں روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ مسلمان پابند شریعت ہے، مسلمان کی مرضی نہیں چلتی، یہ روزہ رکھنے میں پابند ہے، یہ روزہ چھوڑنے میں پابند ہے۔ سال میں 5 دن ایسے آئیں گے کہ روزہ رکھنا اس میں حرام ہوگا۔ دونوں عید کے دن اور ایام تشریق کے 3 دن، عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ کا 1 دن اور ایام تشریق کے 3 دن، ایسے 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن مانو کہ کسی نے رکھ لیا، مانو کہ کسی نے رکھ لیا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، اگرچہ وہ رکھ نہیں سکتا، لیکن فرمایا ساری زندگی کے روزوں کا اجر ایک طرف رکھ دیا جائے تو رمضان المبارک کے ایک روزے پر ملنے والے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان المبارک کا بزرگوں ایک روزہ اتنا قیمتی ہے، لیکن ہم تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے اور تھوڑی سی بھوک کی وجہ سے اور تھوڑے سے کاموں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے کام تو 11 مہینے کرنے کو مل جائیں گے، کمانے کے لیے تو 11 مہینے ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آج یہ روزے چلے گئے، اب قیامت تک یہ دن دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان تو اور آئندہ سال آ جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، رمضان تو آ جائے گا، لیکن تو رمضان میں رہے گا یا نہیں رہے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور رمضان المبارک جو اس سال کا رمضان ہے، آئندہ سال کا جو رمضان ہوگا، اس سال کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، ان روزوں پر ملنے والے انعام کا آئندہ سال کے رمضان میں جو ہے برابری نہیں ہو سکے گی، اس کی مکافات نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کے ہر سال کے روزوں کا الگ الگ درجہ اور الگ الگ مقام ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی مجھے تو کام پر جانا ہے، مجھے تو یہ تقاضا ہے۔ اللہ کے بندے، تو یہ دنیا کی گرمی کو دیکھ رہا ہے اور دنیا کی تکلیف اور مشقت کو دیکھ رہا ہے، دنیا کی 2 روٹی اور 2 بوٹی کو دیکھ رہا ہے۔ اگر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی کو یہاں کی پیاس نہ برداشت کرنے کی وجہ سے قیامت کی پیاس برداشت کرنی پڑے گی، اور وہ پیاس کیسی ہوگی؟ اگر اسے سمندر بھی پلا دیا جائے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور اگر دنیا میں روزہ رکھ لے تو جہنم سے اسے دور کر دیا جائے گا۔ اور کتنا دور کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک کوا پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ کوا اڑنا شروع کرے اور اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اس نے جوانی جب پیدا ہوا
اڑنا شروع کیا، بڑھاپے کو وہ پہنچ گیا، اب وہ اتنے زمانے میں کتنا اڑے گا؟ فرمایا حضور نے ایک روزے کی برکت سے اسے جہنم سے اتنا دور کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھو، اور اس مہینے کے اندر جو رمضان المبارک میں روزے کا عمل ہے، ہم روزے کا اہتمام کریں، روزہ نہ چھوڑیں۔ ہمارے آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیسی مشقتوں میں روزہ رکھتے تھے، نہ افطار کے لیے کچھ میسر ہوتا تھا، نہ سحری کے لیے کچھ میسر ہوتا تھا، وہ پانی کے چند قطرے اور وہ کھجور کے چند ٹکڑے، اسی پر حضور اور صحابہ روزہ رکھتے تھے، لیکن روزہ نہیں چھوڑا۔ آپ اپنے نبی کی زندگی دیکھو کہ انہوں نے کیسے فقر فاقوں کی زندگیاں گزاری ہے۔ ہمیں تو یہ رمضان المبارک دیا گیا تاکہ ہم نبی کے فاقوں کو یاد کریں، نبی کی قربانیوں کو یاد کریں۔ اما جان عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، یبیت اللیالیہ المتتابعہ، کئی راتیں ہمارے گھر میں گزر جاتی تھی، لا یجدون عشان، ہمارے گھر میں شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ایسی زندگی گزاری ہے۔ آپ بستر پر لیٹے تھے اور آپ بستر پر لیٹ کے کروٹیں بدل رہے تھے۔ اما جان عائشہ نے پوچھا، حضور کیا بات ہے، کیوں کروٹیں بدل رہے ہو؟ تو میرے آپ کے آقا کالی کملی والے غمبت خضرا کے مقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے بھوک لگی ہے اس لیے میں کروٹیں بدل رہا ہوں۔ جو تو ہمارا نبی ہماری خاطر اتنی بھوک کو برداشت کر کے دنیا سے چلا گیا، ہم اس اللہ اور نبی کی محبت میں 16 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک دن ایک صحابی عبداللہ بن عمر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے ازواج مطہرات کے گھر پہ پہنچے اور فرمایا کہ حضور کہاں ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ حضور گھر پہ نہیں، حضور باہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نکلا حضور کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میں ایک درخت کے پاس پہنچا جو کھجور کا درخت تھا اور نیچے کھجوریں گری ہوئی تھی۔ حضور اس کھجور کو صاف کر رہے تھے اور صاف کر کے اس کو کھانے لگے اور مجھ سے کہا، لماذا ما اخذت یا عبداللہ، اے عبداللہ تو کھجور کیوں نہیں اٹھاتا؟ حضرت عبداللہ نے کہا، انا لا اشتہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضور نے فرمایا، هذه صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، اے عبداللہ یہ آج چوتھا دن ہے تیرے نبی نے کچھ کھایا نہیں ہے، 4 دن کے بعد میں اس کھجور کے ٹکڑے کو کھا رہا ہوں۔ جو نبی ہمارے خاطر 4 دن بھوکا رہا ہو اور اس نبی نے امت سے کہا روزہ رکھو، اور اس امت کے مسلمان، اس امت کے ایمان والے صرف 500 روپے کی ٹالی بھرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، میرے بھائیو ہم قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے نبی 4 دن بھوکے رہے؟ کہا، عبداللہ یہ آج چوتھا دن ہے تیرے نبی کو کوئی چیز چکھنے کو ملی نہیں ہے۔ ہمارے ایسے نبی جنہوں نے ہمارے خاطر یہ سب کچھ کیا، اور یہ سب اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے نبی غریب تھے، ہمارے نبی فقیر تھے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم اگر وہ نبی چاہتا تو اس کائنات کا سب سے زیادہ مالدار ہوتا۔ جب نبی کے گھر میں فاقے تھے اور جبرائیل نے نبی سے پوچھا تھا، اے محمد کیا حال ہے تمہارا؟ حضور نے فرمایا، آج محمد بن عبداللہ کے گھر میں مٹھی بھر جو بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات حضور نے کہی تو آسمان میں دھماکہ ہو گیا، ایک فرشتہ زمین پر آیا اور ایک کشت لے کر آیا اور اس میں جنت کی چابیاں تھی۔ اللہ نے کہا، اے محمد، اے فرشتے محمد سے کہہ دینا اگر وہ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں تو ہم انہیں بادشاہت والی نبوت دینے کے لیے تیار ہیں، انہیں فقر و فاقے کی ضرورت نہیں۔
اے اللہ کے رسول خود فرماتے عرض علی ربی، میرے رب نے میرے اوپر یہ بات پیش کی تھی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ وہ میرے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے۔ فقلت لا یا ربی، میں نے کہا اے اللہ مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا تھا کہ اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ رہیں گے تو میری امت کہے گی کہ نبی کے پاس تو سونے کے پہاڑ تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا۔ اگر تم کمانے نہیں جائیں گے اللہ کی قسم تمہارے گھر میں چولہا نہیں گزرے گا۔ لیکن مسلمان کوئی ذرا سے کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے۔ ارے اسلام کا اہم عمل روزہ ہے، عبادتوں میں سب سے اہم عمل وہ روزہ رکھنا ہے، اور رمضان المبارک کا سب سے اہم عمل ہے وہ روزے کا اہتمام کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نبی کے واقعوں کو یاد کرو، اپنے نبی کی قربانیوں کو یاد کرو، اور اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کرو۔ کوئی روزہ ہمارا نہ چھوٹے، ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ کام بند کرنا پڑے بند کر دو، کاروبار چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، لیکن اللہ کے واسطے روزہ مت چھوڑو۔ ہم نے اس روزے کی قدر نہیں پہچانی۔ بچے کے سامنے ہیرا اور چاکلیٹ رکھو تو وہ چاکلیٹ اٹھائے گا، وہ ہیرے کو نہیں جانتا۔ آج کا مسلمان وہ 500، 1000، 2000 کی قیمت کو جانتا ہے، روزے کی قیمت کو نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، یہ طے کرو کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب روزے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کا روزہ روزہ رہے، اور یہ روزے سے تقوی زندگی میں پیدا ہو، کیونکہ اللہ فرماتے روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، انسان میں تقوی کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہم چلچلاتی دھوپ میں، پیاس کی شدت میں وضو کے لیے بیٹھتے ہیں اور پانی منہ میں ڈالتے ہیں، اور اس پانی کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ یہ کیوں؟ اللہ کا ڈر انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اگر رمضان ہمارے صحیح گزر گئے تو پورا سال ہمارا صحیح